محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر جہاں بہت سارے انبیاء و رسول اور ان کے متبعین کی تعریف اور فضیلت بیان کی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اور آپ کے اصحاب کی جا بجا تعریف کی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو بعد میں آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا اگر صحابہ کرام کے طریقے اور راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ بے شمار اس طرح کی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی مغفرت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے اور ان سے راضی ہونے کی، ان سے خوش ہونے کی بھی سرٹیفکیٹ انہیں دی ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے بعد آنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، میرے صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالیں گے، میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کریں گے، میرے صحابہ کرام پر، میرے صحابہ کرام کے ایمان پر اور ان کے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلیں گے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر اپنے صحابہ کرام کی عزت و حفاظت کی تلقین کی ہے امت کو، ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آپ نے کہا احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ کرو۔ آپ نے کہا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کی حفاظت کر کے میری حفاظت کرو۔ گویا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھاتا ہے، آپ کے دین اور آپ کے ایمان پر، صحابہ کرام کے دین پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور اقدسہ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ اگر شاگرد برا ہوا، سارے شاگرد اگر برے سمجھے جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ استاد ناکام ہے۔ تو گویا کہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ پر انگلی اٹھانا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ اور اسلام دشمنوں کا یہی مقصد ہے، جیسا کہ سلف نے بیان کیا۔ روافض اور غالی جو شیعہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس طرح کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں ہمارا امت میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو وہ لوگ نبی کے بجائے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے، صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دین میں شک کرنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے، اور بہت سارے یہود و نصارہ اور روافض ان کے ساتھ ہو گئے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے جن کو لوگوں نے کافر کہا، جن کو لوگوں نے منافق کہا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن پر روافض اور شیعہ نے اور ان کے ہم نواؤں نے ان کو ملعون قرار دیا، نعوذ باللہ۔ ابھی ایک ندوی ہے
سلمان ندوی جس کو کہتے ہیں، یہ خبیث رافضی انسان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر ممبر کہتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ برسر ممبر اس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی کے لیے دعا کی ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی لکھنے کے لیے، وحی کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر کیا تھا، اس جلیل القدر صحابی کو، اس عظیم صحابی کو یہ خبیث آدمی، اس کی خباثت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ برسر ممبر کہہ رہا ہے کہ معاویہ ملعون ہے، نعوذ باللہ، معاویہ منافق ہے، اور یہاں تک اس نے کہا معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوچئے، زبانوں میں لگام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ندوی کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی عالم، کوئی مسلمان اس قدر جلیل القدر صحابی کو ملعون کہہ سکتا ہے؟ کوئی ان کو منافق کہہ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اجعلوا ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو ان کو رہنما بنایا اور ان کو ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اتنی بڑی دعا آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان کو۔ لیکن اس جلیل القدر صحابی کو نعوذ باللہ لعنتی، منافق، فرعون کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ صحابہ کی جماعت میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو منافق تھے۔ آج کے لیے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، جس کو دیکھو صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، جس کو دیکھو صحابہ کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کو سب و ستم کر رہا ہے، ان کے ایمان میں شک کر رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک دور چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ دین کو ختم کرنے کی سازش یہی ہے۔ جب حدیث گڑھنے والے سے پوچھا گیا کیوں مختلف صحابہ کے ذریعہ حدیثیں کیوں لوگوں کے اندر گڑھ کر پھیلا رہا ہے، ہارون رشید کا زمانہ غالباً تھا، انہوں نے اس حدیث گڑھنے والے سے، صحابہ کرام پر بہتان باندھنے والے سے کہا آخر یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اگر صحابہ کو لوگوں کی نگاہوں میں ہم مشکوک کر دیں گے تو یہ پورا دین آپ کے شک کے دائرے میں آ جائے گا، اور جو پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا تو اسلام کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ کیونکہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا، صحابہ نے قرآن کی ایک ایک آیت امت تک پہنچائی ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کی افعال کو، آپ کی سیرتوں کو، آپ کی زندگی کو امت تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ ہی کافر ٹھہر جائیں تو ذرا بتلائیے اسلام باقی کہاں رہا؟ قرآن پر کس طرح ہم یقین رکھیں گے، حدیث پر کس طرح ہم یقین رکھیں گے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، جب ہم صحابہ کو ہی ملعون کہیں گے، صحابہ کو ہی مشکوک ٹھہرائیں گے، صحابہ کو نعوذ باللہ ہم کافر مان لیں گے، صحابہ کو ہم منافق مان لیں گے، تو یہ دین پہنچانے والے گویا کہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ تو کچھ بھی بڑھا سکتے ہیں، کچھ بھی گھٹا سکتے ہیں، کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم صحابہ کرام کو نشانہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اگر صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ حقیقت میں اسلام نہیں لائے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ یہ یہودیوں کی سازشیں تھیں، اور کافی حد تک آج وہ لوگ کامیاب ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ بے شمار صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے بہت سارے صحابہ ہیں جن کو برسر منبر علانیہ طور پر گالی دی جاتی ہے، ان کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو صرف چند واقعات سناؤں گا، یہ جان لیں صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کے عزت، صحابہ کرام کے دین، صحابہ کرام کے ایمان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہے، علامہ کہے، حافظ کہے، مولانا کہے، کچھ بھی اپنے آپ کو کہے، دنیا اس کو کتنا بڑا عالم کیوں نہ مانتی ہو، وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرے،
صحابہ کی دین میں شک کرے، صحابہ کی عدالت میں شک کرے، وہ انسان اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ سلف تو کہتے تھے کہ وہ زندیق ہے، زندیق جو اللہ اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا اس کو زندیق کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میرے صحابہ کو جو گالیاں دیتا ہے، میرے صحابہ کی عزت و ناموس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت پڑتی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی، سارے حیوانوں کی لعنت اس پر برستی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ جان لیجیے صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ان کے مقام و مرتبے کی بلندی نہیں حاصل کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں جو گرد و غبار نبی کے ساتھ چلتے ہوئے گیا ہے وہ گرد و غبار عمر بن عبدالعزیز سے 600 گنا بھی زیادہ افضل ہے۔ کوئی آدمی کتنا بڑا نیک ہو، متقی ہو، ہر اعتبار سے وہ اسلام میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، لیکن کسی صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ آپ کی خلافت، آپ کی حکومت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صحابی نہیں ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ان سے کوئی مقابلہ اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ موازنہ کرنا ہی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، کسی بھی امتی کا صحابہ سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا، یہ صحابہ کو نیچا دکھانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا کہتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، اس پر ساری انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ آئیے چند گستاخوں کا انجام دیکھیں جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، وہ 10 صحابہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اس میں آپ نے سعید کے متعلق کہا سعید فی الجنہ۔ یہ جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جو سب سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے، عروہ بنت اویس ایک عورت تھی، اس نے آپ پر زمین ہڑپنے کا، زمین قبضہ کرنے کا مقدمہ درج کروایا مروان بن حکم کے پاس۔ ظاہر اس بات ہے مقدمہ درج ہوا زمین کے ہڑپنے کا، قبضہ کر لینے کا۔ اتنے نیک صحابی، اتنے زاہد و عابد، دنیا سے دور رہنے والے، آپ کو بلایا گیا عدالت میں۔ مروان بن حکم نے آپ سے پوچھا کہ عورت آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے آپ نے اس کی زمین ہڑپ لی ہے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے یہ حدیث، من اخذ شبرا من ارض، زمین کی ایک بالشت بھی اگر کسی نے ناحق کسی کی زمین لے لی، یطوقہ اللہ 70 ارضا من ارض، تو زمین کے 7 طوق اللہ رب العالمین اس کے گردن میں ڈالے گا۔ میں نے نبی سے سنی ہے یہ حدیث، اور میں کسی کی زمین ہڑپ سکتا ہوں، کسی کی زمین قبضہ کر سکتا ہوں نبی کا یہ فرمان سننے کے باوجود؟ مروان نے کہا اس کے بعد مجھے اب کوئی گواہی نہیں چاہیے، اس کے بعد مجھے آپ کی طرف سے کوئی گواہ نہیں چاہیے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی عزت پر حرف آیا، اتنا سنگین الزام ایسے بڑے جلیل القدر صحابی پر، آپ نے وہیں پر بددعا کی۔ آپ نے کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، یہ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ سچ ہے، آپ نے کہا اگر یہ عورت اللہ جھوٹ بول رہی ہے فعمی بصرہا، اے اللہ تو اس کو اندھا کر دے۔ آپ نے کہا وقتلھا فی ارضیا، یہ زمین جس زمین کا یہ دعویٰ کر رہی میں زمین دے رہی ہوں، میں زمین اس کو دے رہا ہوں، اے اللہ یہی زمین اس کے لیے قبر بنا دے۔
صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فما ماتت حتی ذهب بصرها، اس کی زندگی میں اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی اور گھر ہی میں چل رہی تھی اپنی زمین میں کہ ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں گر کر مر گئی۔ بلکہ دوسرے محمد بن زید راوی کہتے ہیں فرأیتها عمیہ تلتمس الجدر، میں نے اس عورت کو دیکھا جس نے سعید بن زید پر اتنا سنگین تہمت لگائی تھی، ان کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی، میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اندھی عورت اس طرح ہاتھوں سے دوڑ دوڑ کر اپنی دیواریں چھو رہی تھی کہ کہاں میں جانا ہے، میرا روم کہاں، میرا گھر کہاں ہے، اس طرح چیخ چیخ کر دیواریں تلاشتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ اپنے گھر ہی میں چل رہی تھی جس زمین کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس زمین میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی اس کی قبر ہوئی، کسی نے نہیں نکالا اس کو، اسی میں مٹی ڈال دی گئی۔ کتنا سنگین جرم تھا ایک صحابی پر الزام لگانا، ایک صحابی کے خلاف تہمت باندھنا، ایک صحابی کی شان میں اس نے گستاخی کی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو اندھا کر دیا، اور جس زمین کا اس نے مطالبہ کیا تھا، جس زمین کا دعویٰ کیا تھا، وہی زمین اس کی قبر بن گئی۔ لہذا جو بھی صحابہ پر شک کرے گا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ کہتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے تعلق سے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی آیا اور کہتا ہے اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ سوچی اس طرح تو کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو انسان حقیقت میں ناکارہ ہے، نامراد ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس طرح کہنا ہی جائز نہیں۔ لیکن اس آدمی نے کیا کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہا اور کہہ رہا ہے مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ اس کو بلایا، کہا اے انسان اس طرح کی بات تم کیوں کر رہے ہو، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، تم اللہ کے سامنے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر چڑھائی کی، آپ کو جب شہید کر دیا گیا، لوگ آپ کے گھر میں آتے رہے، جنازے کی نماز پڑھتے رہے، میں نے بھی ایک نظر مانی تھی، میں نے نظر یہ مانی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو عثمان کو میں تھپڑ ماروں گا اس کے چہرے پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی دروازے سے داخل ہوا اور میں نے لوگوں سے سفارش کی میں بھی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ اکیلے میں گیا، جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، چادر اٹھا کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا، اور اس نے کہا کہ جیسے میں نے تھپڑ مارا مجھے احساس ہوا وقد یبست یمینی کہ جس ہاتھ سے میں نے حضرت عثمان کو مارا تھا وہ ہاتھ میرا سوکھ کی لکڑی بن گیا ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا کپڑا ہٹا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا تو اس خبیث کا ہاتھ اس طرح سوکھ کر کالا ہو گیا تھا کأنہا عود، گویا کہ وہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہو، اس طرح جانوروں کی طرح اس کا ہاتھ ہو گیا تھا۔ جو ہاتھ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان کے چہرے پر پڑا تھا، وہ ہاتھ جانوروں کی طرح کالا اور سخت ہو گیا تھا، لکڑی کے مانند بالکل سوکھ گیا تھا۔ دنیا میں یہ انجام اس کو سکھایا اللہ نے، دنیا والوں کو دکھایا کہ ایک صحابی پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ایک صحابی کی شان میں غصاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو دکھا دیا۔ بلکہ امام ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں تھے، ایک آدمی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہی اب ابن سبا یہودی رافضی کے ماننے والے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، ہم لوگوں نے اس کو بہت منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ صحابی فوراً بادلوں کے اندر گرج پیدا ہوئی، ایک بجلی گری اور اس آدمی کو لوگوں کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا۔
جل کر راکھ ہو گیا، نہ بادل تھا نہ بارش کا موسم تھا۔ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنانا چاہا، کیونکہ اس کے محبوب صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے گالی دی تھی۔ عثمان بن عفان داماد رسول کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی۔ اللہ نے فوراً بادلوں کو حکم دیا، بادلوں کے اندر گرج پیدا ہوئی، بجلی گری اور اس آدمی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ ہے صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام۔ جتنے لوگ بھی ہیں سب کا انجام یہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ جو بھی تیرے محبوب صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھائے، جو آپ کے اللہ جو اس دین کے معزز ہستیوں کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تو ان تمام لوگوں کو، ان سارے لوگوں کو پوری دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت یافتہ بنے، لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زبان کو لگام دیں، لوگ ان کو دیکھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے بچیں۔ یہ صحابہ کی شان میں اس نے گستاخی تھی۔ علی محمد الصلابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بھی ان سارے بلوائیوں کا، ان سارے رافضیوں کی زندگی کا مطالعہ کرے گا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں ذرا بھی حصہ دیا ہے، جن کا بھی ذرا سا بھی ہاتھ تھا، اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اس دنیا کے اندر رسوا کیا، ان کو سزائیں دی، کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں، سارے لوگوں کو عذاب میں گرفتار ہونا پڑا، جن کا بھی معمولی بھی ساتھ تھا عثمان کو شہید کرنے میں۔ آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک آدمی کوفہ کے اندر جو فتنوں کی سرزمین ہے، جہاں سے سارے بڑے فتنے وہیں سے نکلتے ہیں، یہ نبی کی پیشن گوئی بھی ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ یہ فتنوں کی سرزمین ہے، آپ جتنے بڑے فتنے دیکھیں گے وہیں سے نکل رہے ہیں۔ وہاں کا ایک آدمی اسامہ ابن قتادہ نام تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ان کو گورنر اور امیر بنایا ہوا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس کہ آپ نے جن کو ہمارا امیر اور حاکم بنایا، گورنر بنایا ہے، ان کو تو اچھی طرح نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ نعوذ باللہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی زندگی بھر نبی کے ساتھ نماز پڑھے، نبی سے تعلیم سیکھی، نبی سے نماز کا طریقہ سیکھا، ان کے خلاف یہ بدبخت اور خبیث لوگ شکایت کر رہے ہیں ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے ایک صحابی کی شان میں، جو دن رات نمازیں پڑھنے والے ہوں، نبی کی ایک ایک سنت کی دل و جان سے اتباع کرنے والے ہوں، ان کے تعلق سے نماز کے بارے میں شک کرنا۔ کہا نماز پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمار کو وہاں کا گورنر بنایا، ان کو ہٹا دیا، ان کو بلایا اپنے پاس۔ جب گئے کہا ایسی ایسی شکایت ملی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا؟ میں تو ایسے ایسے نماز پڑھاتا ہوں جس طرح ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی تھی۔ کہا مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ایک وفد بھیجا گیا، وفد گیا، ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے سوال کرتا تھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے انصاف ور ہیں، سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک مسجد میں گئے، وہیں یہ ساری برائیاں ہوئی، وہی برائیوں کی جڑ تھے وہاں کے لوگ۔ اس میں اسامہ ابن قتادہ تھا، اس نے کہا نماز پڑھنا اس کو نہیں آتا، اور 3 الزام اور لگایا۔ کہا کہ یہ لشکر کے ساتھ پیدل نہیں جاتے، اور مال غنیمت انصاف کے ساتھ کیا ہے تقسیم نہیں کرتے، اور معاملہ میں انصاف نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑا الزام لگایا اتنے جلیل القدر صحابی پر۔ انہوں نے وہیں پر بد دعا کی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اللہ اگر یہ بندہ تیرا جھوٹا ہے، ریاکاری اور شہرت کے لیے مجھ پر اتنے سنگین الزام لگا رہا ہے جس کا میں مرتکب کبھی زندگی میں نہیں ہوا، اتنے سنگین الزام، نماز پڑھنا نہیں آتا، انصاف نہیں کرتا، لشکروں کے ساتھ پیدل چل کر نہیں جاتا، مال غنیمت صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتا، کہ اللہ اگر یہ جھوٹا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، شہرت چاہتا ہے، تو اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اس کو خوب لمبی عمر عطا فرما، اور اس کے فقر و محتاجگی میں، فقیری اور محتاجگی میں اضافہ فرما دے، اور اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں کی تھیں۔
راوی حدیث کہتے ہیں، عبد الملک کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس آدمی کو، اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی، اتنی لمبی عمر ہوئی کہ یہ جو ابرو ہے، یہ ابرو جس کو آئی برو کہتے ہیں آپ لوگ، یہ اتنی لمبی ہو گئی کہ پوری اس کی آنکھ بند ہو گئی بال کی وجہ سے، اتنی بڑی بڑی اس کی ابرو بن گئی، آنکھ پوری اس کی ڈھپ گئی، بال بالکل سفید، اتنی لمبی عمر اس کی ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ راستے چلتے جو لڑکیاں ہوتی تھیں، جو عورتیں ہوتی تھیں، اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود وہ ان کو چھیڑتا تھا، ان سے بدتمیزی کیا کرتا تھا، یہ فتنہ تھا ان کے ساتھ، اور سارے لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے، اس پر لعنتیں بھیجتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس قدر بڑھاپے کی عمر میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کوئی کرے گا تو اس کو کیا لوگ کہیں گے، تو لوگ اس پر بددعائیں کرتے، اس پر لعنت بھیجتے، اس کو گالیاں دیتے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اللہ نے عمر بھی لمبی کی، اندھا بھی کر دیا، فتنے میں بھی مبتلا ہوا، لوگوں کی لعنتیں اور بددعائیں اس پر پڑنے لگی۔ لہذا جو بھی صحابہ کے دین میں شک کرے گا کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ، ان کے دل میں نفاق تھا، ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے، اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، وہ غلط کیا، وہ صحیح کیا، اس طرح کی باتیں صحابہ کی ذات کے متعلق کوئی کہے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں ابو رجاء العتاردی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ کیا ہے؟ آپ نے کہا اہل بیت کو برا بھلا نہ کہو، نبی کے گھرانے والوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ میں نے، ہمارا ایک پڑوسی تھا کوفہ سے، وہ آیا ہوا تھا، اس نے ایک مرتبہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا تھا ما ترون الى هذا الفاسق ابن الفاسق، یہ فاسق ابن فاسق کو دیکھو، اللہ نے اس کو قتل کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ جب اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق کہا فاسق کا بیٹا یہ فاسق ہے، اللہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ سوچئے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو فاسق کوئی کہے؟ کہا کہ یہ فاسق ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو رجاء العتاردی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ رب العالمین نے 2 ستارے بھیجے، 2 ستارے آئے اور اس کی آنکھوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اس کی آنکھیں جلا دی، آسمان سے 2 ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، اس کی آنکھوں کو جلا دیتے ہیں، اس کی بینائی ختم، اندھا ہو گیا، مارا مارا ادھر ادھر پھر رہا ہے، پوری دنیا اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ سوچئے اگر فاسق کہنے کا یہ انجام ہے تو اگر کسی صحابی کو کوئی منافق کہہ دے، کسی صحابی پر کوئی لعنت بھیجے، کسی صحابی پر کوئی، کسی صحابی کے ایمان میں کوئی شک کرے، کسی صحابی کو کوئی ظالم کہے، ذرا سوچئے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر وہ اللہ کی پکڑ دیکھے گا، اس دنیا کے اندر وہ اللہ کی پکڑ دیکھے گا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ حضرت حسین کی شہادت میں شریک تھے، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں عذاب دیا۔ کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دنیا والے دیکھ کر ان سے گھن محسوس کر رہے ہیں، اور اکثر لوگ ان میں سے دیوانہ اور پاگل ہو گئے تھے، دیوانگی کا شکار ہو گئے تھے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، مجنون بن گئے تھے، جنہوں نے بھی حضرت حسین جیسے صحابی کے شہید ہونے میں ساتھ دیا تھا۔ حاضرین گرامی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے، امت تک پہنچانے والے صحابی، ان کی شان میں ایک آدمی نے گستاخی کی۔ بغداد کے اندر، کوفہ کے اندر قاضی ابو الطیب طاہر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم لوگ جامع منصور میں جو بڑی مسجد ہے وہاں میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ چل رہا تھا، علم عمل کا حلقہ چل رہا تھا، تعلیم کا۔ ایک نوجوان آتا ہے خراسان کا، جو فتنوں کی سرزمین ہے، جہاں سے دجال نکلے گا، وہاں سے ایک نوجوان آتا ہے، مسئلے مسرات کے بارے میں پوچھتا ہے اور دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔
وہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پیش کر دی کہ یہ اس کی دلیل ہے کہ بیع مسرات حرام ہے، جائز نہیں۔ وہ حنفی تھا، دیوبندی تھا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں مانتا، ابو ہریرہ حدیث میں مقبول نہیں ہے، وہ مقبول راوی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ 5000 سے زائد حدیثیں آپ نے روایت کی، آدھا دین ختم ہو جائے گا اگر ابو ہریرہ کو آپ غیر مقبول کہیں گے۔ کسی صحابی کو اگر کوئی غیر مقبول کہے، کتنی بڑی گستاخی ہے ان کی شان میں۔ کہا ابو ہریرہ کی حدیث میں مانتا نہیں، وہ غیر مقبول ہے، ان کو عادل میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں قاضی کہتے ہیں فمستتم کلام، ابھی اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ بکواس کر رہا تھا، بات ہی پوری نہیں ہوتی، حتی سقطت علیہ حیۃ عظیمۃ من سقف الجامع، جو جامع مسجد تھی اس کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرا۔ سوچئے اس چھت میں سے کہاں سے سانپ گرے گا؟ یہ اللہ کا کرشمہ تھا۔ اللہ اس کو دکھانا چاہتا تھا کہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کا کتنا بڑا سنگین الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جامع کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرا اور سارے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ کود کر بھاگنے لگے، اور وہ جو آدمی خراسانی جو آدمی تھا جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے پیچھے دوڑنے لگا، وہ سانپ اس کو دوڑا رہا ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے بول رہے ہیں کہ توب الاللہ، توب الاللہ، تم اللہ سے توبہ کر لو۔ اس نے توبہ کی، وہیں پر بھاگتے ہوئے وہ سانپ وہیں سے غائب ہو گیا راستے سے۔ کہتے ہیں فلم یرا لہا اثر، کسی کو نہیں پتا وہ سانپ کہاں چلا گیا۔ یہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کا معمولی سی بات اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی کہہ دے، ناجائز کوئی بات کہہ دے، ان کی شان میں ذرا سا بھی گستاخی ہو جائے، اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ بے شمار ایسے صحابہ ہیں، روافض جن کے تعلق سے حلب کے اندر جو دمشق ہے، شام ہے، وہاں روافض کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اسماعیلی جو باطنی فرقہ ہے، دنیا کا سب سے خراب اور سب سے خبیث فرقہ، جو انبیاء کو بھی نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، نماز نہیں مانتا، روزہ نہیں مانتا، خانہ کعبہ، حج، ان ساری چیزوں کا انکار کرتا، وہ یہ ساری چیزیں مانتا ہی نہیں۔ وہاں حلب کے اندر روافض رہتے تھے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ امام مقدسی رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بھی مرتا تھا روافض میں سے، ان کی شکل خنزیر کی طرح بن جاتی تھی، خنزیر کی طرح بن جاتی تھی، بلکہ ایک آدمی کی قبر کو کھود کر بھی دیکھا گیا، اس کی شکل خنزیر کی جیسے تھی۔ یہ صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر شیخ سبتین شاہ نقوی اپنے حقیقی ماموں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا کٹر شیعہ تھا، وہ غالی شیعہ تھا، جب بھی گھر میں یا کہیں بھی سڑک پر کوئی کتا آتا یا آپ بھونکتا تو کہتا کہ دیکھو ابو بکر عمر آ رہا ہے، ابو بکر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ وہ اپنی آخری زندگی میں کتے کی طرح بھونکنے لگا تھا، کتے کی طرح بھونکنے لگا تھا۔ وہ اپنے خود حقیقی ماموں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے مرتے وقت، لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دراصل میں زندگی بھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتے تھے، شاید اس کی سزا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، میں لا الہ الا اللہ میری زبان پر آ ہی نہیں رہا، میں بول ہی نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتا تھا جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتے تھے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں میرے بھائیوں، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، کسی کو اللہ نے کتا بنا دیا، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ کئی خطرناک سزاؤں اور عذابوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ آج جو کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں صحابہ پر، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحابہ پر لعنت بھیج رہے ہیں، صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں، معاویہ کو اس امت کا فرعون جو کہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہی جیسے خبیث لوگوں کا انجام اس خبیث کا بھی کرے، دنیا والوں کے لیے وہ عبرت بنے، نشانی بنے۔
اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم تمام لوگوں کو بچا، اللہ ان سے ان صحابہ جیسے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نبی کو دیکھا، نبی کی سنت کی پیروی کی، اے اللہ انہی کی طرح ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا، اے اللہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم کو جنت عطا فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔